الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر صدق الله العظيم۔ محترم ناظرین کرام، اس وقت ہم سب کے درمیان ایک اہم مہینہ ذی الحجہ کا چل رہا ہے۔ اس مہینے میں کئی ایک اعمال شریعت کے ایسے ہیں جو کسی دوسرے مہینے میں نہیں۔ اسی وجہ سے اس مہینے کو ایک خاص فضیلت حاصل ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ذی الحجہ کے ابتدائی 10 راتوں کی قسم اٹھائی اور فرمایا والفجر ولیال عشر، قسم ہے صبح صادق کی اور قسم ہے 10 راتوں کی۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ 10 راتیں ذی الحجہ کی ابتدائی 10 راتیں ہیں۔ ان 10 راتوں میں عبادت کرنے کی فضیلت بھی بہت زیادہ ہے۔ اسی طرح ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دنوں میں، بلکہ یوں کہہ لیجئے کہ 9 دنوں میں روزہ رکھنے کی فضیلت بھی بہت زیادہ ہے۔ ترمذی وغیرہ کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما من ایام احب الی اللہ ان یتعبد له فیہا من 10 ذی الحجہ یعدل صیام کل یوم منها بصیام سنۃ وقیام کل لیلۃ منها بقیام لیلۃ القدر، کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ اعمال کے لحاظ سے پسندیدہ ایام وہ ایام جن میں اللہ تعالیٰ کی عبادت سب سے زیادہ اللہ کے نزدیک پسندیدہ ہے، وہ 10 ذی الحجہ ہے۔ ان 10 دنوں میں، بلکہ 9 دنوں میں، چونکہ 10ویں تاریخ کو روزہ رکھنا جائز نہیں ہے اور 9ویں تاریخ تو عرفہ کا دن ہے، جس کے بارے میں روایت میں آتا ہے کہ صیام یوم عرفہ انی احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التی قبلہ والسنۃ التی بعدہ، کہ یوم عرفہ کا روزہ کے بارے میں میرا گمان یہ ہے کہ اللہ رب العزت اس دن کے روزے کی برکت سے 1 سال پچھلے اور 1 سال اگلے گناہ معاف فرما دیں گے۔ باقی رہے 8 دن جن کے بارے میں روایت میں نے آپ کے سامنے پڑھی کہ 1 دن کا روزہ 1 سال کے روزے کے برابر ہے۔ اسی طرح ذی الحجہ کی 10 راتوں کے بارے میں روایت میں مضمون ہے کہ ان 10 راتوں میں سے 1 رات میں قیام کرنا، عبادت کرنا، یہ شب قدر کی عبادت کا ثواب رکھتا ہے۔ اس لیے ہم تمام مسلمانوں کو چاہیے کہ ابتدائی ان 10 دنوں میں جن کے کچھ ایام گزر بھی گئے، جو باقی ایام رہ گئے، ان کی ہم قدردانی کر لیں۔ جس قدر ہمیں طاقت ہو، فرصت ہو، روزہ رکھیں، راتوں میں عبادت کا اہتمام کریں۔ عبادت کرنے کے لیے بھی شریعت نے بندوں کے لیے بہت آسانیاں رکھی ہیں۔ چنانچہ اگر کوئی شخص تہجد میں آخر شب میں اٹھنے کی ہمت نہیں رکھتا، طاقت نہیں رکھتا، اسے نیند مہلت نہیں دیتی کہ وہ اٹھ کر اللہ کی جناب میں کھڑا ہو جائے، تو اس کے لیے یہ آسانی ہے کہ عشاء کی نماز کے بعد 2 رکعت، 4 رکعت، 6 رکعت، 8 رکعت، جس قدر اس سے ہو سکے وہ تہجد کی نیت سے نمازیں پڑھ لے، کچھ تلاوت کر لے، کچھ صدقہ کر لے، تو اسے شب قدر میں عبادت کا ثواب مل جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان ایام میں نیکیاں لوٹنے کے بہترین مواقع عطا فرمائے، لہذا ہمیں بالکل بھی نہیں چوکنا چاہیے کہ ان ایام کی نعمتوں سے اور ان ایام کی دولتوں سے ہم محروم رہ جائیں۔
اسی طرح ایک عبادت اور ہے ان 10 دنوں میں، وہ ہے تکبیر۔ تکبیر کے لیے 2 حکم ہے۔ تکبیر تشریق جسے ہم کہتے ہیں، ایک تو یہ کہ 9 تاریخ کی فجر سے لے کر 13ویں تاریخ کی عصر تک ہر فرض نماز کے بعد اس تکبیر کو پڑھنا واجب ہے۔ اس کے علاوہ 1 تاریخ سے لے کر 8 تاریخ تک، بلکہ 10 دنوں میں اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے تکبیر تشریق کو زبان سے پڑھتے رہنا اور آواز سے پڑھنا تاکہ لوگ بھی سن کر پڑھ سکیں، یہ ایک انتہائی پسندیدہ عمل ہے۔ صحابہ کرام میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اور بھی دیگر حضرات کے نام آتے ہیں۔ ان حضرات کا یہ معمول تھا کہ یہ بازاروں میں جاتے تھے اور بلند آواز سے تکبیر تشریق پڑھتے تھے، اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ لوگ بھی، بازار کے لوگ بھی، دکاندار بھی ان کی تکبیر کو سن کر بلند آواز سے تکبیر پڑھتے تھے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بھی نکل جاتے تھے، پہاڑوں میں نکل جاتے اور وادیوں میں نکل جاتے، وہاں بھی تکبیر کہتے تھے۔ بعض روایت کے الفاظ یہ ہیں کہ مینا کی پہاڑیاں گونجتی تھیں تکبیر کی آواز سے۔ چنانچہ یہ عمل ایسا ہے، علماء فرماتے ہیں کہ اس عمل کو امت بھول گئی، امت نے چھوڑ دیا۔ صحابہ کی یہ سنت ہے، اس لیے ہمیں یہ چاہیے کہ ہم جہاں بھی بیٹھیں اس تکبیر کا مذاکرہ کریں، اس تکبیر کو پڑھیں اور ایک دوسرے کو پڑھنے کی تلقین کرتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند ہے، انتہائی پسند ہے کہ عشرہ ذی الحجہ میں اللہ تعالیٰ کی کبریائی کا اعلان کیا جائے۔ قرآن نے کہا وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ، لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ، کہ چند دنوں میں اللہ کے نام کو لیا جائے، اللہ کے نام کو یاد کیا جائے۔ اگرچہ اس میں یہ ہے کہ واجب جو تکبیر تشریق ہے وہ اس کے مصداق ہے، لیکن استحباباً 10 دنوں میں تکبیر تشریق کے حکم کو بھی یہ آیت شامل ہے۔ چنانچہ اس مستحب عمل پر، اس پسندیدہ عمل پر ہمیں اہتمام کرنا چاہیے اور اس پر ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہماری مجلسیں تکبیر تشریق سے آباد رہیں۔ اسی طرح عشرہ ذی الحجہ میں جو سب سے اہم عبادت، جو کہ پوری دنیا میں ہر ایک عاقل بالغ مکلف مسلمان کے لیے جو نصاب کا مالک ہو، جس کے اوپر اس عبادت کی شرائط پائی جائے، وہ عبادت قربانی کی ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم ارشاد فرماتے ہیں من وجد ساعتا ولم یضحی فلا یقربن مصلانا، کہ جس کے پاس وسعت ہو، گنجائش ہو اور اس نے قربانی نہیں کیا تو آپ کے تیور ذرا بدلے ہوئے ہیں۔ آپ انتہائی برہمی کے انداز میں فرماتے ہیں، انتہائی جلال میں فرماتے ہیں کہ وہ ہرگز ہماری عیدگاہ کے قریب نہ ہو۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہمیں یہ سوچنا چاہیے، ہمیں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس ارشاد گرامی کو اہمیت سے لینا چاہیے کہ وسعت ہونے کے باوجود قربانی نہ کرنا کس قدر جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کی ناراضگی کا سبب ہے اور اللہ تعالیٰ کی بھی ناراضگی کا سبب ہے۔ قربانی کے سلسلے میں عام طور سے ایک کوتاہی یہ دیکھی جاتی ہے کہ گھر کا جو ذمہ دار ہے اس نے قربانی کر لیا، اس کے نام سے قربانی ہو گئی، بس لوگ سمجھتے ہیں کہ فریضہ پورا ہو گیا۔ ہرگز ایسا نہیں ہے، بلکہ گھر کے تمام افراد کو، ذمہ دار کو یہ چاہیے کہ گھر کے تمام افراد کی مالی حیثیت کا جائزہ لے، خصوصاً جو شادی شدہ عورتیں ہوتی ہیں جن کے پاس زیورات بھی ہوتے ہیں اور ایسے ہی ضرورت سے زائد کپڑے بھی ہوتے ہیں، ضرورت سے زائد ان کے پاس زیب و زینت کے سامان ہوتے ہیں اور کسی کے پاس بھی ضرورت سے زائد سامان رکھے ہوئے ہیں، ان تمام ضرورت سے زائد سامان کی تفصیلات کو علماء کرام کے سامنے، مفتیان کرام کے سامنے پیش کریں اور یہ معلوم کریں کہ ہمارے اوپر یا ہمارے گھر کے افراد کے اوپر قربانی واجب ہے یا نہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی شخص کے پاس ایام اضحیہ میں، قربانی کے دنوں میں 612 گرام اور 35 ملی گرام کے بقدر 612 گرام 35 ملی گرام چاندی کی قیمت کے بقدر ضرورت سے زائد سامان، پیسہ، سونا چاندی، اسی طرح دیگر ضروریات، دیگر سامان کی قیمت
اتنی چاندی کی قیمت کو پہنچ جا رہی ہے تو وہ شخص صاحب نصاب ہے اور اس کے اوپر قربانی واجب ہے۔ علماء کرام سے معلوم کریں، مفتیان کرام سے اپنے مال کی تفصیلات بتا کر پوچھیں کہ قربانی کس کے اوپر واجب ہے۔ اگر آپ کے پاس بکرا، یہ ضروری نہیں کہ آپ بکرا ہی خریدیں، آپ کے پاس وسعت ہے، آسانی آپ کے گھر میں قربانی کرنے کی نہیں ہے، تو آپ کے علاقے میں جہاں بھی سے بھی آپ کا تعلق ہے، آپ اجتماعی قربانی کا جگہ جگہ ندم ہے، مدارس میں ندم ہے، ہمارے مدرسہ اسلامیہ عربیہ بیت العلوم سرامیر اعظم گڑھ میں بھی ہر سال ندم رہتا ہے، اس سال بھی ندم ہے، آپ معلوم کریں، رابطہ کریں۔ 3 طرح کی قربانی ہوتی ہے، آپ یہاں پر فون سے رابطہ کر کے معلوم کریں، آپ جو آپ قربانی کرا سکتے ہیں آسانی سے وہ کرائیں۔ اور ایک شریعت کا ایک ضابطہ یہ بھی ہے کہ جو عمل فرض یا واجب ہوتا ہے اسی جنس سے اعمال مستحب بھی رکھے گئے ہیں، تاکہ بندہ فرض اور واجب کی مقدار تو متعین ہے، اس سے زیادہ وہ ادا نہیں کر سکتا، اپنے شوق کو، اپنے ذوق کو پورا کرنے کے لیے اس جنس کی عبادت سے اللہ تعالیٰ کی مزید رضا مندی حاصل کرنے کے لیے مستحب اور نفل اعمال بھی رکھے گئے۔ اس لیے قربانی میں جہاں واجب قربانی ہے، اسی کے ساتھ ساتھ نفلی قربانی بھی ہے۔ ایک غلطی عموماً یہ دیکھی جاتی ہے کہ گھر کے مثلا 5-6 افراد کے اوپر قربانی واجب ہے، مگر ہوتا یہ ہے کہ ذمہ دار نے اپنے نام کی قربانی کر لیا، پھر نفلی قربانی مرحومین کے نام سے کرتے ہیں، اور گھر کے دیگر افراد میں سے جن کے اوپر قربانی واجب ہے ان کی قربانی نہیں کرتے۔ یہ انتہائی غلط عمل ہے۔ آپ واجب قربانی کریں، واجب قربانی کا ثواب ان کو پہنچا دیں۔ جی ہاں، جن کے نام سے آپ قربانی کرنا چاہتے ہیں، اللہ کی رحمت سے بعید نہیں کہ جس قدر ثواب آپ کو ملا اسی قدر ثواب آپ کے ان مرحومین کو ہی پہنچ جائے گا جن کے نام سے آپ قربانی کرنا چاہتے ہیں۔ یہ اس صورت میں ہے جب آپ کے پاس مزید مرحومین کے نام سے قربانی کرنے کی گنجائش نہیں ہے، ورنہ اگر آپ کے پاس گنجائش ہے تو آپ گھر کے ان افراد کے لیے بھی قربانی کریں جن کے لیے واجب ہے، اسی طرح آپ اپنی وسعت کے مطابق گھر کے دیگر مرحومین کے لیے، اولیاء بزرگوں کے لیے، انبیاء کرام کے لیے اور دیگر مسلمانوں کے لیے آپ قربانی جس قدر چاہے کریں۔ قربانی ان ایام اضحیہ میں جناب ایام اضحیہ میں اللہ رب العزت کے نزدیک سب سے پسندیدہ جو عمل ہے وہ یہی ہے، جانور کو اللہ کے راستے میں قربان کرنا، خون بہانا۔ اس لیے میں میرے محترم بزرگوں اور دوستو، ان ایام میں جو اعمال ہیں یہ نیکیوں کے لگن کا مہینہ کے ایام چل رہے ہیں۔ ان 10 دنوں میں روزہ رکھ کر، رات میں عبادت کر کے، صدقہ کر کے، اور جب قربانی کا موقع آئے تو قربانی کر کے، علماء کرام سے مسائل معلوم کر کے، ان تمام عبادات سے ہم خوب لطف اندوز ہوں، خوب ان عبادات کی برکتیں حاصل کریں۔ اللہ تعالی ہمیں ان سب باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔